بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان آدمی کسی فرض نماز کے وقت کو پاتا ہے پھر اس کے لیے خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس کے اندر خشوع و خضوع کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے رکوع کو مکمل کرتا ہے تو یہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ زندگی بھر ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کہنے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب اور فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرعہ اندازی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ پائیں تو وہ ضرور اس پر قرعہ اندازی کریں گے، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کی طرف جلدی آنے میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام امور کا اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی بلندی جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز نور ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں ہرگز نہیں داخل ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھتا رہا، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ گراں کوئی اور نماز نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں کے اندر کیا فضیلت ہے تو وہ ان دونوں نمازوں کے لیے ضرور آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز با جماعت تنہا پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجہ افضل ہے۔ فرمان الہی ہے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے، نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز گاہ میں ہوتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ حدث نہ کرے، یعنی اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور لوگوں کے ساتھ با جماعت یا نماز پڑھی یا مسجد میں نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم میں کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے جواب دیا اس کا کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا بالکل یہی مثال 5 وقت نمازوں کی ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ضیافت تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح یا شام کے وقت جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے گھر میں طہارت حاصل کی پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا رخ کیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض نماز کی ادائیگی کرے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور دوسرا قدم ایک درجہ کو بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مسلسل نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک نماز اسے روکے رہتی ہے، اسے اپنے گھر واپس لوٹنے سے مانع صرف نماز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہے اور آسمان میں فرشتے بھی آمین کہیں اور ایک کی آمین دوسرے کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے
تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری و پناہ میں ہے، لہٰذا اے ابن آدم دیکھ کہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنے ذمے میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاریکی میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا رہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں ہر متقی اور پرہیزگار کا گھر ہے، اور اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ نے راحت اور رحمت اور پل صراط پار کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی یعنی جنت میں پہنچنے کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت اور نگہداشت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے اس کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ان کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، بشرطیہ یہ کہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ ربیہ بن کعب اسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ رات گزارتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لاتا اور آپ کی حاجت کو سر انجام دیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مانگو، تو میں نے کہا، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ اور کوئی مانگ ہے؟ میں نے کہا، صرف وہی۔ آپ نے فرمایا، کثرت سجود یعنی زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں کے ذریعے اپنے نفس پر میری مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد میں آئے تو واپس لوٹنے تک نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایسا نہ کرے۔ آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا، یعنی کوئی عبث اور لغو کام نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کے لیے گیا تو لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے مثل اجر و ثواب عطا فرمائے گا جنہوں نے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور اس سے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر کسی فرض نماز کے لیے نکلا تو اس کا اجر محرم حاجی کے اجر و ثواب کے مانند ہے، اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلا اسے صرف وہی نماز تھکاتی ہے تو اس کا اجر عمرہ کرنے والے کے اجر کے مانند ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز جس کے درمیان لغو نہ ہو وہ علین میں لکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، سردی یا بیماری میں کراہت اور ناپسندیدگی کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رباط کا مطلب ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے سرحد کی پہرہ داری کرنا۔ فرمان الہی ہے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں، نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آدمی وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اور اس کے بعد آنے والی نماز کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔